حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد اور کینہ نیکیوں کو اس طرح بھسم کر دیتے ہیں جس طرح آگ لکڑی کو بھسم کر دیتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے آدمیوں کے لیے نجات کی کوئی راہ نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر بدگمان، دوسرے نمبر پر حاسد اور تیسرے نمبر پر بدفعلی لینے والا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ کیا ان سے بچنے کی بھی کوئی صورت ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو حسد کرے تو اس کا اظہار نہ کر، اور جب تو بدگمانی کرے تو اس کی ٹو میں نہ لگ، اور جب تو بدفعلی لے تو اسے نظر انداز کرتے ہوئے گزر جا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے دل میں کسی کے بارے میں حسد کی آگ سلگ رہی ہو تو ظاہر نہ ہونے دو اور برائی سے اس کا تذکرہ نہ کرو، کیونکہ جب تک زبان سے اظہار تکلم نہ ہوگا یا عملی طور پر کوئی فعل صادر نہ ہو تو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مواخذہ نہیں فرماتا۔ اور جب کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو تو اس وقت تک اس کو حقیقت نہ سمجھ لو جب تک اپنی آنکھوں سے اس کوتاہی کا مشاہدہ نہ کر لو۔ اور جب کسی جگہ جانے کا ارادہ ہو تو کسی جانور یا کوے کی آواز سن کر یا کسی عضو کو پھڑکتا ہوا دیکھ کر سفر کا ارادہ ملتوی نہ کر دو۔ مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی فعل کو پسند فرماتے اور بدفعلی کو ناپسند فرماتے تھے۔ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ بدفعلی امور جاہلیت میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، دوسرے سے بڑھ کر بولی نہ دو، بھائی بھائی بن کر اللہ کے بندے بن کر رہو۔ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹے حسد سے بچ، کیونکہ اس کے اثرات دشمن میں ظاہر ہونے سے پہلے تیرے منہ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار اللہ کی نعمتوں کے دشمن نہ بنو۔ تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نعمتوں کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دشمن ہیں جو لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پر حسد کرتے ہیں۔ کسی دانا کا قول ہے کہ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی حسد کی وجہ سے ہوئی، اور زمین پر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سب سے پہلا گناہ حسد ہی تھا۔ آسمانوں میں پہلی نافرمانی شیطان کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار تھا، اور اس کی بنیاد حسد ہی تھی۔ اور جو زمین میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب بنا وہ قابیل کا حضرت حابیل کو قتل کرنا تھا، اور اس کا سبب بھی حسد ہی تھا۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیاوی معاملات میں کبھی کسی سے حسد نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ شخص جنتی ہے تو میں اس سے کیوں حسد کروں؟ وہ تو جنت تک رسائی حاصل کر ہی لے گا، اور اگر وہ دوزخی ہے تو پھر مجھے حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہنم تو اس کا مقدر ٹھہر ہی چکا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، تو اپنے بھائیوں سے کیوں حسد کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے عزتوں سے سرفراز کر دیا ہو؟ تجھے کیا پڑی ہے کہ تو عطائے الہی پر حسد کرتا ہے؟ اور اگر وہ عطائے خداوندی سے محروم ہے تو پھر تجھے حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اس کا ٹھکانہ تو جہنم ٹھہر چکا۔ کسی دانا کا قول ہے کہ حاسد 5 وجہ سے اللہ تعالیٰ سے لڑائی مول لیتا ہے۔ پہلے نمبر پر کسی پر نعمت کا ظہور دیکھتا ہے تو بغض رکھ کر اللہ تعالیٰ سے لڑائی مول لیتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں رہتا بلکہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی تقسیم کیوں کی، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پہ بدگمانی کرتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور حاسد اللہ تعالیٰ کے فضل میں بھی بخل کرتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے مقربین کو رسوا کرتا ہے، کیونکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ نعمت الہی اس سے چھن جائے اور بندہ خدا رسوا ہو جائے۔ اور 5ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ کے دشمن شیطان ملعون سے معاونت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حسد، کینہ اور بغض کو ہمارے دلوں سے دور فرما کر نبی مکرم صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی، محبت اور عشق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔